حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال: اے علی، والدین کی وراثت میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ مسجد میں منافقین خوش ہونے لگے کہ آج تو علی پھنس گئے ہیں۔ اس سوال کا جواب رسول اللہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی: اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کا آغاز کیا اور کہا: اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا: اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ام القریٰ کی معنی ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا: رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی: اے امیر المومنین، چاند اور سورج کا طول عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا: ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام معدون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفعلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے اور چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوشالہ کی پوجا کی تھی، تب سے بیل شرم کے مارے اوپر آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوشالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنے جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی اور حاضر جوابی اور قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا: اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں، لیہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا۔
وہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کی، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں اس لیے اس نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے عرض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ ہے، ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد و آلود ہو چکا، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیزیں بدل گئیں اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے دور و حیات کو غم سمجھتا، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 سال تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکے ہیں اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکے ہیں۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب
پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوئے اور بلا تامل پکار کر کہنے لگے، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو، یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، پس اس کے عمل سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب پر پرانے و بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متوازنہ انداز میں دونوں زانوں پر بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت کیا، فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و خطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استحجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینے مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری ذرہ ہے، میں نے یہ ذرہ نہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری ذرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرح کی عدالت میں گئے۔ شرح نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ ذرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری ذرہ ہے، میں نے یہ ذرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شرح نے پھر اس یہودی سے کہا، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری ذرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی بینہ یعنی کہ ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، خنبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ ذرہ میری ہے۔ شرح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قضیہ سے بے حد متاثر ہوا، متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، جبکہ آپ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر طرف سے گونجیں و آوازیں آنے لگیں، سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے، ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ ہوتی ہے،
اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قنبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گزار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قنبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قنبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قنبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے قنبر کو آواز دی، کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ قنبر نے سوال کرنے والے کو فی نوجوان سے کہا کہ اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، جس میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قنبر، تو نے واعظ و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قنبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص و فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قنبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قنبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتا ہے تو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قنبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قنبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنے داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فلسطین کے قیدیوں کے لیے اللہ سے ضرور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔